अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना खाना और मैं आप सारे लोगों से बातें करने आई हूँ। कैसे हैं सारे बच्चे? अरे 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 जोया, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप आमना खाला नहीं है। ये ज़ैनब की डॉलिया है, गुड़िया। इसका नाम है जोया और ये आज इतनी शरारती हो गई है कि ये आमना खाला बन के आई हुई है। आप आमना खाला नहीं है, मैं आमना खाला हूँ, आप जोया है। ये जोया जो है ना, ये बहुत शरारती है। असल में ज़ैनब इसको कभी उठा के नीचे फेंक देती है, कभी इसके बाल खींच लेती है, कभी इसको गिरा देती है। तो ये बहुत शरारती हो गई है। ज़ैनब ने ना इसका हशर नशर करके रखा हुआ है। हशर नशर क्या होता है? हशर नशर होता है जब कोई बहुत खराब हो जाए, उसकी हालत ही बुरी हो जाए, वो गिर जाए, टूट जाए, उसको कहते हैं हशर नशर हो जाना। तो जोया का हशर नशर हुआ है। अच्छा आओ जोया, आप मेरे साथ बैठो और हम देखते हैं आज हमारे पास कौन कौन से अच्छे बच्चे हैं। ऐनक साफ कर ली, ऐनक वापस लगा ली, तो हमारे पास आज अच्छे बच्चे हैं। अच्छा बच्चा रायत, अच्छा बच्चा शब्बीर, अच्छी बच्ची सोफी, अच्छी बच्ची ईशाल, अच्छी बच्ची आजिया, अच्छी बच्ची रिफा, अच्छा बच्चा सारिम, अच्छा बच्चा कासिम, अच्छी बच्ची हया और अच्छी बच्ची दुआ। इतने सारे अच्छे बच्चे। जौन से अच्छे बच्चों का नाम मुझे अभी नहीं पता ना, आप भी मुझे अपना नाम अम्मी से पूछ के बताना, फिर मैं आपका नाम भी लूंगी। मुझे सब बच्चों के नाम अभी आते नहीं। अच्छा जोया बेटा, आप थोड़ी देर जाके सो जाए, मैं जरा अपने बच्चों से बातें कर लूं, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। मैंने ना आप लोगों से बात करने कल आना था। मैंने कहा था ना मंडे को आऊंगी, लेकिन मेरे पास इतना काम था, मेरा हशर नशर हो गया। सब काम करते करते मैं थक गई। इतना काम, सुबह में उठी और काम करना शुरू हो गई, और मेरे घर में भी काम था, बाहर भी काम था, बच्चों के स्कूल में भी काम था, खाना भी पकाना था, बच्चे भी रो रहे थे। उफ, अल्लाह तौबा, बहुत थक गई। रात को जब मैं सोने गई तो बिस्तर के ऊपर, बेड के ऊपर धड़ाम से गिर गई। कैसे गिर गई? धड़ाम से गिर गई। और मैंने सोचा ये क्या हुआ भाई, इतना खराब दिन कैसे हो गया, हशर नशर क्यों हो गया, सारे काम गड़बड़ 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 हो रहे थे। गड़बड़ गड़बड़ क्या होता है? हशर नशर, खराब खराब, उसे गड़बड़ गड़बड़ कहते हैं। सब काम गड़बड़ हो रहे थे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था क्यों हो रहे। फिर जब मैंने सोचा ना तो मुझे समझ आई, ओ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी थी मैंने काम शुरू करने से पहले। मैं रोज सुबह उठ के बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ ना, जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सारे काम सही हो जाते हैं। बिस्मिल्लाह नहीं ना पढ़ी थी, सारे काम गड़बड़ हो गए, पूरा दिन हशर नशर हो गया। ये वजह थी। अब तो मैंने कहा अल्लाह तौबा, आइंदा तो बस फटाफट उठते साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, वरना तो सारे काम गड़बड़ होते हैं। मैं नमाज पढ़ी थी ना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, सारी नमाजें भी लेट होती। फजर भी लेट हो गई, देर से पढ़ी, जोहर भी लेट हो गई, असर भी लेट हो गई, मगरिब भी लेट हो गई, सिर्फ इशा जल्दी पढ़ी। इशा का इतना सारा टाइम था पढ़ने के लिए। अरे मुझे याद आया इस बिस्मिल्लाह से, वो आपको याद है ना, हमारा बबलू और टिंकू, उनके घर के पास एक बच्ची रहती थी, उसका नाम था गुड़िया। 2 बच्चे, 1 बच्ची, बबलू, टिंकू और गुड़िया। वो घर के पास पास थे ना उनके घर, और उनके घर पता है दूध कौन देता था? दूध, मिल्क, वो कौन देता था? दीनू चाचा। दीनू चाचा रोज सुबह आते थे और उनके घर दूध दे के जाते थे, दूध दे के जाते थे। जो गुड़िया थी वो उसमें खूब चॉकलेट डाल के मिक्स 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 करके दूध पीती थी, और जो गुड्डू था वो उसका रोज मिल्क शेक बना के पीता था। मिल्क शेक कैसे बनाते हैं? दूध में हम डाल देते हैं कभी केले, कभी आम, कभी सेब, कभी स्ट्रॉबेरीज, और खूब मजे का मिल्क शेक बनाते हैं। और जो बबलू था ना, बबलू तो उसके अंदर इतनी सारी चीनी डालते था, इसलिए तो बबलू बन गया था वो। चीनी उसको अच्छी लगती थी ना, तो बबल बबल हो गया था वो, यहाँ से ऐसे बबल 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 बबल।
ایسے ہو گیا تھا. اور مجھے تو اپنا دودھ ویسے ہی اچھا لگتا ہے. میں گلاس, اتنا بڑا گلاس لیتی ہوں, اس میں خوب سارا دودھ ڈال کے پیتی ہوں. بہت مزے کا لگتا ہے, طاقت بھی آتی ہے مجھ میں, پاورفل ہو جاتی ہوں میں سپر مین کی طرح. لیکن میں تو مین نہیں ہوں, میں تو وومن ہوں, تو میں سپر وومن بن جاتی ہوں. اچھا, دینو چاچا کے پاس دودھ کہاں سے آتا تھا؟ دینو چاچا کے پاس ایک گائے تھی. گائے کیا ہوتا ہے؟ کاؤ. میں آپ کو دکھاتی ہوں, یہ دیکھیں, یہ دودھ کا ڈبہ ہے نا, اس پہ یہ بنی ہوئی ہے نا کاؤ, گائے. یہ گائے ایک ایسی, بالکل ایسی گائے جو تھی نا, وہ دینو چاچا کے پاس تھی. اور گائے دیتی تھی دینو چاچا کو دودھ. ہاں, آپ کو پتا ہے گائے دیتی ہے ہمیں دودھ. تو جو گائے تھی نا, گائے, کاؤ, اس نے اس طرح کی بالکل ایسی کاؤ تھی, ایسی گائے تھی. گائے نے دینو چاچا کو دودھ دیا ہوتا تھا, اور پھر دینو چاچا وہ دودھ جا کے گڈو, ببلو, نہیں, گڈو اور ببلو اور گڑیا, ان کو دے دیتے تھے. تو کیا ہوا, ایک دن نا دینو چاچا کو جانا پڑا شہر سے باہر. جس طرح ہمارے ایک اور بچہ تھا, کون تھا, گڈو کے بابا گئے تھے نا شہر سے باہر, اسی طرح ہمارے دینو چاچا کو بھی شہر سے باہر جانا پڑا 4 دن کے لیے. تو دینو چاچا کا جو بیٹا تھا نا, انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا آپ ایک کام کرنا, میں تو 4 دن کے لیے جا رہا ہوں, تو آپ گڈو, ببلو اور گڑیا کے گھر اتنے دنوں دودھ دے دینا, ان کو روز دودھ پینے کا شوق ہوتا ہے. تو ان کے بیٹے نے کہا جی ٹھیک ہے. تو دینو چاچا تو چلے گئے. اب روز ان کا بیٹا جو تھا وہ ان تینوں بچوں کے گھر دودھ دینے جاتا تھا. پہلے دن وہ دودھ دینے گیا اور سب بچوں نے دودھ پیا. اگلے دن جب وہ واپس گیا نا دودھ دینے, تو گڑیا کی امی نے اسے کہا کہ بیٹا کیا مسئلہ ہو رہا ہے, کل اس نے دودھ پیا ہے لیکن یہ بالکل بھی پاورفل نہیں ہو رہی تھی, اس میں طاقت ہی نہیں تھی. یہ بار بار مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے بھوک لگے جا رہی ہے, حالانکہ میں نے اس کو 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ دودھ دیا چاکلیٹ ڈال کے, پھر اسے کیوں بھوک لگ رہی تھی؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتی وہ روز یہی پیتی ہے اور اتنی پاورفل ہو جاتی ہے, آج کیوں نہیں ہو رہی؟ پھر جب وہ گڈو کے گھر دودھ دینے گیا تو گڈو کی امی نے بھی یہی کہا. گڈو کی امی نے کہا کیا مسئلہ ہے بیٹا, کل جب اس نے دودھ پیا تھا گڈو نے, اس کے بعد یہ دوبارہ سو گیا, حالانکہ دودھ پی کے تو یہ اتنا خوش ہوتا ہے, یہ تو بھاگا پھرتا ہے. کہ مجھے نہیں پتا. پھر وہ ببلو کے گھر گئے, ببلو کی امی نے بھی ایسی بات کی. تیسرے دن, 2 دن گیا تھا نا, پھر تیسرے دن وہ جب گیا تو اس کی امی نے کہا جب سے تمہارے ابو گئے ہوئے نا کچھ مسئلہ ہو رہا ہے. تینوں بچوں کی امی نے شکایت کی کہ ہمارے بچے تو دودھ پی کے بھی تھکے لگ رہے ہیں اور ان میں وہ خوش نہیں ہو رہے. جب 4 دن ہو گئے اور سب یہی کہتے رہے تو وہ بیٹا بھی ان کا پریشان ہو گیا دینو چاچا کا. جب دینو چاچا واپس آئے تو پوچھا اس نے, ابو یہ کیا بات ہوئی, سب مجھے کہہ رہے تھے کہ دودھ میں کوئی مسئلہ ہے, سب بچے خوش نہیں ہو رہے دودھ پی کے. اس کے ابو نے کہا بیٹا جب آپ گائے سے دودھ لینے گئے تھے کیا آپ نے بسم اللہ پڑھی تھی؟ بیٹے نے کہا نہیں تو میں تو بھول گیا. اس کے ابو نے کہا بیٹا یہی تو مسئلہ ہے, جب ہم بسم اللہ کر کے کام شروع کرتے ہیں نا تو سارے شیطان بھاگ جاتے ہیں اور سارے پیارے پیارے اینجلز, فرشتے ہمارے پاس آ جاتے ہیں, اور پھر ہم لوگ اچھے سے کام کر سکتے ہیں, کیونکہ فرشتے پاس ہوتے ہیں نا, اینجلز, اللہ تعالیٰ ہماری ہیلپ کرتے ہیں, مدد کرتے ہیں, تو اس لیے بسم اللہ پڑھتے ہیں. آج آپ ہی دودھ لے کے جاؤ گے لیکن بسم اللہ پڑھ کے. اس نے کہا اچھا ٹرائی کرتا ہوں. اس نے بسم اللہ پڑھی, دودھ لیا اور سب بچوں کو دے کے آیا. اگلے دن جب وہ دوبارہ گیا نا سب بچوں کے پاس تو ان کی امیوں نے کہا ارے واہ بیٹا آج تو بڑا کمال ہوا ہے, آج تو سب بچے دودھ پی کے خوش رہے تھے, یہ کیا چینج کیا ہے آپ نے, کیا آپ نے ڈفرینٹ کیا ہے, مختلف کیا ہے؟ اس نے کہا وہ نا ایک دم سے ایسے کچا ہو گیا, کچا ایسے ہوتی نا, وہ ایسے کچا ہو گیا. اس نے کہا وہ میں نا بھول گیا تھا بسم اللہ پڑھنا, اس لیے ایسے ہو رہا تھا, ابو نے واپس آ کے بتایا ہے. تو ان کی امی نے کہا کوئی بات نہیں, بچے چھوٹے ہوتے نا بھول جاتے ہیں, اب آپ کے ابو نے بتا دیے نا, اب آپ یاد رکھنا, ہم تو بڑے پریشان تھے کہ کیا ہو رہا ہے,
یہ گائے جب بھی دودھ دیتی ہے اور آپ ہمارے پاس وہ دودھ لے کے آتے ہیں تو اس دودھ کو پی کے بچے پھر بھی طاقت نہیں لیتے، پھر بھی اداس رہتے ہیں، سوتے رہتے ہیں. تو ان کو سمجھ آ گئی. اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھنا. آپ نے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. اچھا، کیونکہ بسم اللہ پڑھتے ہیں. میں عبداللہ اور ہاشم جب اسکول جا رہے تھے نا، ان کو بھی یہی کہہ رہی تھی، بیٹا بسم اللہ پڑھنا نہ بھولنا، ورنہ پھر آپ ایسے کر کے بیٹھے رہتے ہو. ورنہ جس دن عبداللہ بھائی سو کے اٹھتے ہیں اور بسم اللہ نہیں نہ پڑھتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ ٹھن 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 کرتے ہیں. ٹھن ٹھن کیسے کرتے ہیں؟ ٹھن ٹھن یہ نہیں ہوتا کہ عبداللہ بھائی کہتے رہتے ہیں ٹھن 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 ٹھن. نہیں، ٹھن ٹھن کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ بچے میں نے نہیں کرنا، میں نے نہیں جانا، میں نے نہیں کھانا، ایسے کرتے ہیں. اس لیے بسم اللہ پڑھیں. ٹھیک ہے. ارے آج میں نے آپ کو نماز کی بات بتائی تھی نا اور بسم اللہ کی بات بتائی تھی، تو میں آپ کو جو آج نظم بتاؤں گی وہ بڑی اسپیشل نظم ہے. آپ کو پتہ ہے وضو کیا ہوتا ہے؟ وضو جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ وضو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وضو کا طریقہ جو ہوتا ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں؟ 3 دفعہ ہاتھ دھوتے ہیں، 3 دفعہ کلی کرتے ہیں اپنے منہ کی، 3 دفعہ ناک دھوتے ہیں، پھر 3 دفعہ پورا منہ دھوتے ہیں، پھر یہاں تک بازو دھوتے ہیں 3 دفعہ بازو. پھر مسا کرتے ہیں سر پہ ایسے 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 کر کے، اور پھر اپنے پاؤں دھوتے ہیں. یہ دیکھیں گڑیا کے پاؤں ہے نا، یہ گڑیا کے پاؤں، ایسے پاؤں دھوتے ہیں. یہ زویا کے پاؤں ہے نا. تو آج میں آپ کو وضو کا طریقہ یاد کراتی ہوں. پھر جن بچوں کو بھی وضو نہیں آتی آپ ان کو بھی سکھا سکتے ہیں. وضو کیسے کرتے ہیں؟ ہاتھ کلی ناک منہ بازو مسا پاؤں، ہاتھ کلی ناک منہ بازو مسا پاؤں، ہاتھ کلی ناک منہ بازو مسا پاؤں، ہاتھ کلی ناک منہ بازو مسا پاؤں. ٹھیک ہے. اب آپ نے اس کو نا سیکھنا ہے، اور جن بچوں کو بھی وضو نہیں آتی نا ان کو بھی سکھانا ہے. اور آج آپ کے امی ابو کا بڑا فنی ہوم ورک ہے، بہت مزے کا. جب بھی آپ کے امی ابو کہیں نا کہ ہم نے اردو میں بات نہیں کرنی، وہ انگلش میں بات کریں آپ سے، تو آپ نے جا کے ان کی نوزی پہ یوں کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. جیسے امی کہنے لگے نا کم ہیئر، آپ نے کہنا ہے. جب ابو کہنے لگے گو ٹو یور بیڈ، آپ نے کہنا ہے. یہ ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اوکے گڈ بائے. گڈ بائے تھوڑی کہنا تھا، ہمیں کہنا تھا اللہ حافظ.